فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شعب الایمان میں ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے تندرستی کو۔ نمبر 3، فقیری سے پہلے غنا کو۔ نمبر 4، مشغولیت سے پہلے فراغت کو۔ نمبر 5، اور اپنی موت سے پہلے زندگی کو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، لہٰذا صحت، جوانی، مالداری، فراغت اور زندگی کو رائے گاں یعنی بیکار نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ صدا نہ حسن جوانی رہندی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ بلبل باغاں بولے، صدا نہ باغ بہاراں، یعنی باغ میں بہار اور بہار میں بلبل کی شور و پکار ہمیشہ نہیں رہتے، کبھی آتے ہیں، اس کو غنیمت جانو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلم شریف میں ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 شخص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی اس دن اپنے عرش یا رحمت کے سایہ میں رکھے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل بادشاہ۔ نمبر 2، وہ جوان جو اللہ عز و جل کی عبادت میں جوانی گزارے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کریں، جمع ہوں تو اسی محبت پر اور جدا ہوں تو اسی پر۔ نمبر 5، اور وہ شخص جسے خاندانی حسین عورت بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، اور وہ شخص جو چھپ کر خیرات کرے حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جانے کہ داہنا ہاتھ کیا دے رہا ہے۔ نمبر 7، اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سایہ میں یا عرش اعظم کے سایہ میں رکھے گا تاکہ وہ شخص قیامت کی دھوپ سے محفوظ رہے۔ اور حدیث پاک کے اس حصے کے وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، لکھتے ہیں یعنی جوانی میں گناہوں سے بچے اور رب عز و جل کو یاد رکھے، چونکہ جوانی میں اعضاء قوی یعنی مضبوط اور نفس گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے اس زمانے کی عبادت
بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جوانی کہتے کس کو ہیں؟ مراد المناجی میں 2 جگہ اس کا بیان ہے۔ ایک جگہ لکھا کہ بالغ ہونے سے لے کر 30 سال کی عمر تک جوانی ہے، اور ایک جگہ لکھا کہ 18 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک جوانی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جوانی گزارنے والے ہمیں 2 طرح کے ملیں گے۔ ایک وہ نوجوان کہ جو اپنی جوانی رب تعالی کی اطاعت میں بسر کر رہا ہوگا۔ ایسا جوان اپنی آنکھوں کو حیا سے جھکا کے رکھے گا، اپنی زبان کو شریعت کی لگام دے کے رکھے گا، اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچائے گا، اپنے ہاتھوں کو حرام چھونے سے بچائے گا، اپنے پاؤں کو حرام کی طرف جانے سے بچائے گا، تو وہ جوانی کی نعمت کا استعمال اس طرح کر رہا ہوگا کہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلے گا۔ ایسا ہی جوان رب تعالیٰ کا پسندیدہ جوان ہے۔ اسی کے بارے میں تو آیا کہ عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ایک وہ جوان ہے جو اپنی جوانی گناہوں بھرے کاموں میں گزار رہا ہے۔ وہ فضول اور گناہ کے کام کرتے وقت جوانی کو آڑ بناتا ہے کہ ابھی تو جناب ہم جوان ہیں، ابھی تو خوب زندگی کے مزے لینے دو۔ اس مزے لینے میں کیا کرتا ہے وہ طرح طرح کے گانے سنتا ہے، اس کو قرآن پاک کی ایک سورت یاد نہیں ہوتی صحیح طرح سے، اور معاذ اللہ سینکڑوں گانے اس کو ازبر ہوتے ہیں، اس کو مسائل معلوم نہیں ہوتے، نماز کی شرائط معلوم نہیں ہوتی، نماز کے فرائض معلوم نہیں ہوتے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے پسندیدہ گلوکاروں کے نام مع ان کی دیگر معلومات کے یاد ہوتی ہیں۔ ایسا نوجوان فلمیں اور ڈرامے دیکھے گا، طرح طرح کے جو ایکٹر اور ایکٹریسز، ان کے نام، ان کے مقام کے کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، کیا ناپسند کرتے ہیں، کس کی عمر کتنی، یہ ساری معلومات اس نے جمع کی ہوتی ہیں۔ اور پھر اپنے ہاتھوں کو گناہ کی طرف بڑھائے گا کہ یہ ظلم بھی کرے گا اپنی جوانی کے زوم میں کہ میں جوان ہوں ابھی۔ پھر یہ گناہوں کے اڈے کی طرف بھی جائے گا کہ جہاں پر جوا کھیلا جاتا ہے، جہاں پر گندے کام ہوتے ہیں، جہاں پر رب تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس جگہ جانے میں اس کو لطف آتا ہے۔ ایسا نوجوان اپنی آنکھوں کو بد نگاہی کر کے حرام سے پر کر رہا ہوگا۔ ایسا نوجوان ایسی ہی محفلوں میں جانے کا شوقین ہوگا جہاں پر اس کی مرضی کی فحش باتیں اس کو سننے کو ملیں، اس کی مرضی کی فحش باتیں اس کو کہنے کو ملیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ 2 قسم کی جوانیوں کے کنسیپٹ آپ کے سامنے ہیں۔ ایمانداری سے اپنے آپ سے سوال کیجئے اور دیانتداری سے اس کا جواب لیجئے کہ ہمیں کس طرح کی جوانی گزارنی چاہیے۔ ہمیں وہ جوانی گزارنی چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو۔ ہمیں ایسی جوانی گزارنے سے بچنا ہے جس سے ہم اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا شکار ہو جائیں۔ ہمیں آج ایسے دوست پسند آتے ہیں، ایسی محفلیں پسند آتی ہیں کہ جہاں پر ہماری منچاہی بری باتیں ہوں۔ ایسی محفلوں میں جا کر شریک ہونے والے، ایسے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے والے خبردار ہو جائیں۔ جامع الصغیر میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ اس شخص پر جنت حرام ہے
جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح منقول ہے کہ 4 طرح کے جہنمی کہ جو کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و ثبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہی ہوگی۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا کہ یہ ہماری تکلیف میں اضافہ کر رہے۔ کہا جائے گا کہ یہ بدبخت خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر ایسے لذت اٹھاتا تھا جس طرح کے ہم بستری کی باتوں سے لذت اٹھائی جاتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جن محافل میں آپ جانے کے شوقین ہیں، جن صحبتوں کو آپ بڑا پسند کرتے ہیں کہ ایک دن اس صحبت میں ناغہ ہو جائے تو آپ کو گوارا نہیں ہوتا۔ آپ اسکول سے چھٹی کر لیں گے، آپ جناب اپنے کام سے چھٹی کر لیں گے، آپ اتنا فیل نہیں ہوگا۔ آپ ایسے دوستوں کی صحبت میں ایک دن نہ بیٹھیں، تھوڑا لیٹ ہو جائیں تو آپ کو لگتا ہے میں نے بہت بڑی زندگی کی دولت معاذ اللہ کھو دی۔ ایسی محفلوں میں جا کر اس طرح کی باتیں کر کے اس کا انجام کیا ہوگا وہ آپ نے سنا کہ منہ سے خون اور پیپ بہہ رہی ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ کے دانتوں کے درمیان آپ کی زبان میں کسی قسم کی پیپ بہہ نکلے اور پھر وہ ہونٹوں سے باہر نکلے تو آپ کا اپنا جی متلانا شروع ہو گیا ہوگا۔ تو جہنم کے اندر یہ کیفیت، ایک تو جہنم کا عذاب، ایک جہنم کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر بھی اس طرح تکلیف، اور پھر دوسرے جہنمی بھی بیزار ہوں گے کہ یہ کون بدبخت ہے۔ آج وقت ہے، سنبھل جائیے۔ اسی طرح سے آنکھ پر پردے ڈالنا نوجوانوں کا گوارا نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ذوق میں سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو زندگی کا مزہ لینے دو، ابھی تو جو چاہیں دیکھیں، ابھی تو لذتیں اٹھانے دو۔ یاد رکھیے کہ بدنگاہی کرنے والے، اور پھر اسپیشلی ان جگہوں پر جا جا کر بدنگاہی کرنا جہاں پر بدنگاہی کے مواقع آسانی سے میسر آ سکیں، عید کے دنوں میں بازاروں میں رش ہوتا ہے، وہاں پہنچ جانا، یا اسکول کالج کی چھٹی کے وقت وہاں پہنچ جانا تاکہ بدنگاہی آسانی سے کی جا سکے، ایسوں کو لرز جانا چاہیے۔ سنیے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا زنا بدنگاہی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا عز و جل کی قسم، بدنگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ منقول ہے کہ جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا۔ آج ہم آنکھ میں کوئی دوائی ڈالیں اور دوائی ذرا تیکھی ہو تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، اور ذرا تصور کیجئے کہ تھوڑا سا کوئی ریت کا ذرہ آندھی یا طوفان میں ہماری آنکھ میں چلا جائے، ہم بائک چلا رہے ہوں، اس وقت آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے، کیا حال ہوتا ہے ہمارا۔ اتنی نازک آنکھیں، اور پھر ان نازک آنکھوں کو بدنگاہی کر کے جہنم کی آگ پر پیش کرنا، یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور سنیے کہ عورت کے محاسن یعنی خوبیاں، جو زنانہ محاسن ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی۔ سرما جو لگایا جاتا ہے، اس سرمے کو ذرا جو سلائی، تصور کیجئے، تجربہ نہ کیجئے گا کہ اگر آگ پر رکھا جائے چولہے پر، اور پھر اس گرم گرم سلائی دہکتی ہوئی کو آنکھ کے اندر پھیرا جائے، کیا حال ہوگا۔ سنبھل جائیے، اپنی آنکھوں پر حیا کا پردہ ڈال دیجئے، نگاہوں کو جھکا کر رکھنے کی عادت بنا لیے، آنکھوں کا قفل مدینہ لگا لیجئے۔ آپ کو یہ قفل مدینہ بہت ساری پریشانیوں سے بچائے گا۔ اور پھر گناہوں کا پس منظر کیا ہوتا ہے، یہ کبھی غور کیا کہ ابھی ابا جان سامنے ہیں، ابھی جناب
بہن ساتھ ہے تو آپ یہ برے کام نہیں کریں گے. اگر نہ ہو، والدہ ساتھ نہ ہو، والد ساتھ نہ ہو، بہن ساتھ نہ ہو، چھوٹا بھائی ساتھ نہ ہو، تو پھر کیا انداز ہوگا؟ پھر آزادی محسوس کریں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تجھے حیا نہیں تو تو جو چاہے کر. یہ ڈرانے کے لیے ہے، یہ تحدید کے لیے ہے کہ حیا ایک ایسا بند ہے کہ جو ہمیں برائیوں کی طرف جانے سے روکتا ہے. جس نے حیا کی رکاوٹ اپنے سامنے رکھ لی، وہ تنہا ہو یا لوگوں کے درمیان ہو، وہ کبھی برے کام نہیں کرے گا. وہ گناہوں میں ملوث ہونے سے پہلے سوچے گا کہ نہیں، میں رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے جا رہا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا. اسی طرح سے جوانی کا جناب بہت اینگر ہوتا ہے. اینگری ینگ مین، کہ اینگری ینگ مین ہے کیا؟ کہ جس کے چاہے گھونسا لگا دیا، جس کے چاہے تھپڑ لگا دیا، جس کے چاہے جناب بائک کا نقصان کر دیا، جس کے چاہے گاڑی کا نقصان کر دیا. ہمیں کون ہے پوچھنے والا؟ جناب ہم جوان ہیں. تم ہوتے کون ہو ہمیں چھیڑنے والے؟ ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے. یاد رکھیے کہ آج اگر آپ نے کسی کو مزہ چکھانے کی کوشش کی تو پھر معاف کرنے کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے. معاف کر دینا اختیار کیجئے. آپ کسی کو معاف کر دینے کو بزدلی سمجھتے ہیں؟ یہ بزدلی اگر ہوتی تو اس کے فضیلت کا بیان ہوتا. یہ بزدلی نہیں ہے، یہ بہادری ہے. کہ بہادر وہ ہے کہ جو اپنے آپ پر قابو پالے. پہلوان وہ نہیں ہے کہ سامنے والے کو پچھاڑ دے. اپنے آپ پر قابو پالے، اپنے غصے پر قابو پالے، اپنے اینگر پر قابو پالے. سنیے کیا فضیلت ہے معاف کرنے کی. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سلطان کون و مکان رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناطہ جوڑے. اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی جوانوں میں کم دکھائی دیتی ہے. آپ مسجد میں جائیے، آپ کو بڑی عمر کے افراد زیادہ ملیں گے. جوان بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں. میں نے تو پہلے ڈکلیئر کر دیا کہ دو قسم کے جوان ہیں. ایک وہ جوان جو قابل رشک ہے، اور ایک وہ جوان جس جیسا نہ بننا قابل رشک ہے، کہ ہم ایسے نہیں بنیں گے. بہرحال تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں قضا کر دیتے ہیں، جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں. تو حافظ ملت حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک جگہ سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص کئی راتوں کا جاگا ہوا ہو، تھکا ہارا ہو، کسی اچھے سے کمرے میں اس کے لیے اچھے سے اچھا آرام دہ بستر لگا دیا جائے اور ہر طرح کے آرام کا سامان مہیا کر دیا جائے. اب اس تھکے ہارے انسان سے یہ کہا جائے کہ اس کمرے میں سو جاؤ، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ اس کمرے میں ایک سانپ دیکھا گیا ہے. آپ بتائیے کیا اس کو نیند آئے گی؟ آرام دہ بستر ہے، سہولتیں موجود ہیں، کیوں نیند نہیں آ رہی؟ سانپ کا ڈر اس کو سونے نہیں دے گا. تو سانپ سے ڈر کر انسان کی نیند اڑ جائے تو فجر کے وقت سونے والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اگر فجر کی قضا کر دینے کی عادت ہے کہ سونے کی حالت میں ہی فجر کا وقت نکل جاتا ہے تو سنبھل جائیے. کوئی بھی ترکیب بنا لیجئے، الارم لگا لیجئے، کسی اسلامی بھائی کو کہیں وہ آپ کو جگا دے گا. تو آپ نے اگر نیت کر لی نا تو کام کرنے ہوں تو راستے بہت، نہ کرنے ہوں تو بہانے بہت. تو نمازوں کی پابندی بھی اختیار کرنی چاہیے. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے بھی
حکمت عملی درکار ہوتی ہے۔ اگر جوانوں کو لاٹھی لے کے سمجھایا جائے گا تو شیطان اور نفس ان کو مزید ورگلائیں گے، مزید ان کو طیش دلائیں گے۔ کیسے سمجھانا چاہیے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت اللہ القوی ایک دن بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے تشریف فرما تھے۔ یہ کشتی میں سوار چند نوجوان وہاں سے گزرے جو گانے بجانے اور شراب نوشی میں مصروف تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو موجود تھے حضرات، انہوں نے عرض کی کہ یہ لوگ پانی پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، اے میرے مالک و مولا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تم نے اسے دنیا میں خوش رکھا، اسی طرح انہیں آخرت میں بھی خوش و خرم رکھنا۔ ساتھیوں نے عرض کی کہ ہم نے تو آپ سے ان کے لیے بد دعا کرنے کا کہا تھا، نہ کہ دعا کرنے کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں خوش رکھنا چاہے گا تو دنیا میں ہی توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، اور ان کو توبہ کی توفیق مل جائے اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، نرمی سے، پیار سے جوانوں کو سمجھانا چاہیے، حکمت عملی کے ساتھ، کہ دور بہت نازک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اسے آنکھیں دکھائیں اور وہ پھر آپ کو دکھائی نہ دے، دوبارہ آپ کے قریب بھی نہ آئے کہ یہ شخص مجھے ڈانٹتا ہے، یہ شخص مجھے گھورتا ہے۔ ایسی محبت دیں، ایسی نرمی دیں، ایسی شفقت دیں کہ وہ آپ کی نرمی اور شفقت سے ہی شرم کر کے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر لے۔ تو نوجوانوں کی توبہ کے واقعات تو بہت سارے ہیں۔ تو یہ جو جوان آپ دعوت اسلامی کے مبلغین کی صورت میں دیکھتے ہیں، یہ ایک سے ایک، دو، پھر دو سے چار، چار سے چھ، یوں ہزار، پھر ہزار سے لاکھوں سے کروڑوں دنیا میں پھیل گئے۔ تو یہ انفرادی کوشش نرمی سے کرنے کا نتیجہ ہے۔ ان نوجوانوں کو کسی نے زبردستی عشق رسول کا جام نہیں پلایا، بہت پیار سے، شفقت سے، محبت کے ساتھ یہ آج عشق رسول میں تڑپتے ہیں، یہ خوف خدا سے رونے والے نوجوان ہیں۔ آپ بھی آئیے، دعوت اسلامی میں آئیے، آپ کی جوانی سنبھل جائے گی، آپ کو جوانی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا کہ ہمیں اپنی جوانی گزارنی کیسی چاہیے۔ لیکن شیطان اور نفس لمبی لمبی امیدیں دلاتے ہیں۔ وہ لمبی امید کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جوانوں کو موت کم آتی ہے، اور جب تک کوئی بوڑھا فوت ہوتا ہے تب تک کئی نوجوان بھی تو فوت ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو جوانوں کو بھی موت آتی ہے۔ زلزلہ جب آتا ہے، جب سیلاب آتا ہے، جب کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت حادثہ ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیے کہ صرف بوڑھے مرتے ہیں؟ اس میں بچے بھی فوت ہوتے ہیں، اس میں خواتین بھی جان سے گزرتی ہیں، اس میں جوانوں کو بھی موت آتی ہے۔ تو جب موت آنے والی آئے گی تو پھر ہم اس سے جھوٹی امیدیں باندھ کر کے ہم لمبا عرصہ جی جائیں گے، اس لمبی امیدوں کے بل بوتے پر گناہوں میں مشغول رہنا یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو اپنی جوانی کو عبادت میں گزاریے، کہ اپنی جوانی عبادت میں گزارنے کا انعام سنیں۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جوانی کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان
ترجمہ کنزُل ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟